السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ وقال الله في مقام آخر إن شانئك هو الأبتر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب نبيا من الأنبياء فاقتلوه۔ نہ جب تک کٹ مروں رسول اللہ کی حرمت پر، نہ جب تک کٹ مروں رسول اللہ کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حاضرین محترم، آج مجھے آپ کے سامنے جو عنوان پر گفتگو کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، حرمت رسول کا مطلب کیا ہے؟ حرمت رسول کا مطلب ہے نبی رحمت، نبی التوبہ، رحمت للعالمین، خاتم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا ادب و احترام بجا لانا، آپ کی صمیم و قلب سے تعظیم و توقیر کرنا، آپ کا مقام و مرتبہ تمام اولاد آدم سے اعلیٰ عرفہ و اکرم ماننا۔ رب کائنات نے میرے پیغمبر علیہ السلام کو اس دنیا کائنات کے اندر بھی اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور کل قیامت کے دن بھی میرے پیغمبر علیہ السلام کا مقام تمام لوگوں سے اعلیٰ و عرفہ ہوگا، جیسا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر۔ کل قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی۔ کل قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ سارے کے سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا انا اول شافع و اول مشفع ولا فخر۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور میری سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ میرے پیغمبر کا مقام ہے، میرے پیغمبر کی عظمت ہے، میرے پیغمبر کی رفعت ہے۔ لیکن آج بھی چند لوگ ایسے ہیں کہ جو میرے پیغمبر علیہ السلام کی غصاخی کرنے سے گریز نہیں کرتے، آپ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کی حرمت کو پامال کرتے ہیں، آپ کی عزت نفس کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں اور رسولوں کا مذاق اڑانا یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ جب سے کفار اور منافقین کا ناپاک وجود اس کائنات کے اندر آیا ہے تب سے یہ لوگ اس قبیح عادت کے اندر ملوث ہیں، جیسا کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اے میرے پیغمبر آپ گھبرائیے گا نہیں، بلکہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اے میرے پیغمبر ان کے پاس جو بھی رسول آتا یہ اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے۔ ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اے میرے پیغمبر ہم نے ہر نبی کے لیے مجرم دشمن بنائے ہیں، لیکن آپ کا رب کافی ہے آپ کو ہدایت دینے کے اعتبار سے اور آپ کی مدد کرنے کے اعتبار سے۔ اور پھر رب العالمین نے آپ کی مدد بھی کی اور اس طرح مدد کی کہ جنہوں نے آپ علیہ السلام کی غصاخی کی رب العالمین نے ان کو اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں واصل جہنم کیا۔ کہیں محمد بن مسلمہ، کعب بن اشرف جیسے یہودی سردار کا سر قلم کر رہے ہیں، تو کبھی معوذ اور معاذ دو ننھے جانثار ابو جہل جیسے شاتم رسول کا سر تن سے جدا کر رہے ہیں، تو کبھی مدینہ کا نابینا صحابی غصاخ رسول لونڈی کو واصل جہنم کر رہا ہے۔ ارے جو محلی نظر اٹھائے وہ آنکھ پھوڑ دیں گے، ارے جو محلی نظر اٹھائے وہ آنکھ پھوڑ دیں گے، ہر دستے بے ادب کی کلائی موڑ دیں گے۔ ابو جہل و ابو لہب کے بیٹے نہ بچ سکیں گے، ہم دستے انتقام سے ان کو دبوچ لیں گے۔ حاضرین محترم، چند روز قبل انڈیا کے اندر ایک عورت نوپور شرما
کہ جس کے اندر شرم نام کی کوئی چیز نہیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی۔ ارے آج ہمارے حکمران سوئے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ یہ اس وقت کہتے کہ آج ہم میڈیا سے بائیکاٹ کرتے ہیں، ان کی مصنوعات کو بند کرتے ہیں، لیکن یہ سوئے ہوئے ہیں۔ ارے ذرا یاد رکھو کہ جو انگلی میرے پیغمبر کی توہین کے لیے اٹھے گی ہم اس انگلی کو کاٹ کر رکھ دیں گے، جو ہاتھ میرے پیغمبر کی توہین کے لیے اٹھے گا ہم اس ہاتھ کو توڑ کر رکھ دیں گے۔ اور یاد رکھو جو زبان میرے پیغمبر کی گستاخی کرے گی اس زبان کو کاٹ کر کتوں کو کھلا دیں گے۔ اور آخری بات یاد رکھیے گا، حکمرانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے خلاف ایکشن لے، ان کی مصنوعات کو بند کرے۔ اگر یہ ایکشن نہیں لیتے تو پھر یاد رکھیں پیغمبر کے چاہنے والے بہت ہیں، پیغمبر سے محبت کرنے والے اس دنیا کائنات کے اندر بسے ہوئے ہیں۔ ارے ذرا یاد رکھو اگر تم ایکشن نہیں لیتے تو پھر مسلمان ری ایکشن دیں گے۔ اور رب کائنات کی قسم ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی مسلم قوم نے کسی قوم کے خلاف ری ایکشن دیا ہے تو رب العالمین کے فضل و کرم سے وہ قوم تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہو رہی ہے رب العالمین ان کو ان کے انجام تک پہنچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔